باپ کی اہمیت بتا رہا ہوتا، ماں کی اہمیت بتا رہا ہوتا، کبھی نکاح کا طریقہ بتا رہا ہوتا، کبھی حرام حلال کی باتیں سمجھا رہا ہوتا، وہ چیز اس کے دماغ میں ہوتی تو وہ جانتا کہ روپے پیسے پھینک کر کے جنت نہیں خریدی جا سکتی ہے، سب کچھ کر لو، اگر جنت خریدنا ہے تو ماں اور باپ کو راضی کرنا ہوگا، یہ راضی ہے تو مصطفیٰ راضی ہے، مصطفیٰ راضی ہے تو خدا راضی ہے، اگر خدا راضی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کی بگڑی کو بنایا جائے گا۔ ایک شعر آپ اور سنیے، میرے خیال سے آپ کی توجہ ہو گئی میری طرف، ہے کہ نہیں؟ ایک شعر اور سناتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت سے لوگوں نے اپنی زبان سے بہت کچھ بکا اور لکھ کر کے چھاپ بھی دیا کہ جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ لیکن ہم کیا کہتے ہیں، قیامت کا دن ہوگا، سارے افراد نفسی نفسی کے عالم میں 1,00,000 کم و بیش 24,000 انبیاء کرام کی بارگاہوں میں حاضری دیں گے، اور ہر کوئی کہہ رہا ہوگا اذهبوا الى غیری اذهبوا الى غیری۔ ایک ذات مصطفیٰ کی ہوگی اس دن جب حضور اپنے سر پہ شفاعت کا سہرا باندھ کر کے کھڑے ہوں گے تو حال کیا ہوگا جانتے ہیں؟ حشر میں جب ان کو سجدے سے اٹھایا جائے گا، کچھ تو ان کی جنبشیں لب سے رہا ہو جائیں گے، کچھ تو ان کی جنبشیں لب سے رہا ہو جائیں گے، کچھ سیاہ کاروں کو کملی میں چھپایا جائے گا، کچھ سیاہ کاروں کو کملی میں چھپایا جائے گا۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی سواری جب آئے گی نا میدان محشر میں، دنیا میں پردے کے ساتھ رہ کر کے اپنی زندگی گزاری ہے، تو حشر میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کیسا انعام عطا فرمائے گا۔ آپ سنیں، یہ آخری مصرع ہے، اس کے آگے مجھے یاد بھی نہیں ہے، یہ آخری یاد ہے۔ جب سواری سیدہ زہرا کی آئی حشر میں، جب سواری سیدہ زہرا کی آئی حشر میں، حکم دے کر سب کی نظروں کو جھکایا جائے گا، حکم دے کر سب کی نظروں کو جھکایا جائے گا، حشر میں جب ان کو سجدے سے اٹھایا جائے گا، ہم گنہگاروں کی بگڑی کو بنایا جائے گا۔ درود پاک پڑھنے اللہ چار لیجئے، شریعت میں 4 تک کی اجازت ہے۔
لیکن استطاعت کا لفظ ایک کے ساتھ سے جڑا ہوا ہے، اس لیے کہ حضور کی حدیث ہے یا معشر الشباب من استطاع منکم، تم میں سے جس شخص کے پاس استطاعت ہو اسے چاہیے کہ وہ نکاح کرے، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، اس لیے کہ نکاح یہ نگاہوں کی حفاظت کرتا ہے، شرمگاہوں کی حفاظت کرتا ہے۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ، جس کے پاس نکاح کرنے کی استطاعت نہ ہو تو اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ، تو یہ روزہ رکھنا اس کے لیے کافی ہے۔ تو اسی لیے میں نے کہا کہ استطاعت کے ساتھ یہ ہے، استطاعت ہے آپ کے پاس ایک نکاح کریے، آپ کے پاس استطاعت ہے آپ نان و نفقہ دے سکتے ہیں، مکان دے سکتے ہیں، خرچ پورا کر سکتے ہیں، ان کے حقوق کو ادا کر سکتے ہیں، آپ دوسرا بھی کر سکتے ہیں، تیسرا بھی کر سکتے ہیں، چوتھا بھی کر سکتے ہیں۔ اب اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ شریعت نے ہمیں اجازت دی ہے تو ہم استطاعت والے ہوں یا استطاعت والے نہ ہوں، اس کے بعد ہماری مرضی ہم جتنے چاہیں اتنے نکاح کریں، ہرگز یہ مطلب نہیں ہے۔ اس لیے کہ اسلام کبھی بھی مسلمانوں پر بوجھ بن کر کے نہیں رہتا، اسلام میں وسعت ہے، اسلام میں آسانی ہے، جتنی آسانی اسلام کے اندر ہے اتنی آسانی آپ کو کہیں نہیں ملے گی، تو بوجھ والا کوئی کام نہیں ہے۔ نکاح قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر موجود ہے، احادیث مبارکہ میں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں کئیوں جگہ پر اس کے متعلق ارشاد فرمایا ہوا ہے، اور کمال کا ارشاد فرمایا حضور نے، فرماتے ہیں النکاح نصف الایمان، نکاح یہ آدھا ایمان ہے، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِ، تو آدھا ایمان مکمل کرنے کے لیے بندے کو چاہیے کہ اللہ سے ڈرے، تقوی آ جائے، بندہ نکاح کر لے، ایمان مکمل ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہوا ہے نکاح کرنے سے آدھا ایمان مکمل ہوتا ہے۔ آدھا تقوی سے، تقوی کسے کہا جاتا ہے؟ اللہ نے جسے حلال قرار دیا اسے حلال جاننا، جسے حرام قرار دیا اسے حرام جاننا، اللہ نے جسے کرنے کا حکم دیا اسے کرنا، جس کے کرنے سے منع فرمایا اس سے رک جانا، یہ تقوی ہے۔ تقوی کی بہت ساری قسمیں ہیں، عام کا تقوی ہوتا ہے، خاص کا تقوی ہوتا ہے، اخص الخاص کا تقوی ہوتا ہے، بہت سارے تقوی ہیں، اور ہر بندے کو چاہیے کہ وہ تقوی کی طرف اپنا رجحان رکھے، تقوی اختیار کرنا چاہیے، تقوی میں محنت کرنی چاہیے، اور تقوی میں اپنے آپ کو ڈھالنا چاہیے، تقوی کے لیے مشقت کرنی چاہیے۔ جتنا بہتر آپ کا تقوی ہوگا اتنی ہی زیادہ اللہ کی بارگاہ میں آپ کا مرتبہ بلند و بالا ہوگا۔ اس لیے کہ قرآن یہ کہتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ قریب وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے۔ تو تقوی اختیار کرنا چاہیے۔ آج کے اس بزم میں ایک لفظ میں اگر کچھ کہوں تو اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ سے ڈرنا بے حد ضروری ہے۔ بہت سارے لوگوں کے ذہن و دماغ سے یہ بات ختم ہو گئی کہ ہمیں کسی نے پیدا کیا ہے، لوگ بھول گئے ہمارا کوئی خالق ہے، ہمارا کوئی رازق ہے، کوئی ہمیں روزی دیتا ہے، یہ مکان کسی نے دیا، یہ جوانی کسی کی دی ہوئی ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں عمر سے ان کا کوئی تعلق نہیں، کچھ 30-40 سال کے نوجوان ہیں، آپ ان کے جسم کو دیکھیے تو چمڑا اور ہڈی ایک ساتھ لگی ہوئی ہے، کوئی 40 کا نہیں ہے، صرف 25 کا ہے، لیکن بازوؤں میں طاقت ہے، توانائی ہے، تمام چیزیں، جسم تو عمر کے اعتبار سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں۔ اگر کسی کو دبلا پن میسر ہے یا کسی کو طاقت و قوت میسر ہے، کسی کو موٹا پن ملا ہوا ہے، ہر اعتبار سے انسان غور و فکر کرے، جسے جو بھی ملا ہے وہ اللہ کی عطا سے ملا ہوا ہے۔ لیکن اپنے بازوؤں کی طاقت کو لوگ کہتے ہیں کہ یہ کاجو بادام کی بنیاد پہ ہے، یہ کھجور کی بنیاد پہ ہے،
یاد رکھو اللہ تبارک و تعالی اگر اس بادام اور کاجو میں اپنی طرف سے طاقت و قوت نہ عطا فرمائے تو وہ کبھی آپ کو طاقت نہیں دے سکتا ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال دوں گا اور گزر جاؤں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا، کہا پروردگار عالم پیٹ میں بڑا درد ہو رہا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا موسیٰ اس پہاڑ کے پیچھے چلے جاؤ، ایک درخت ہے اس کے پتے توڑ کر کے کھا لو، درد ٹھیک ہو جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام گئے، درخت سے پتا توڑا، توڑنے کے بعد کھایا، پیٹ کا درد ٹھیک ہو گیا۔ کچھ دنوں کے بعد دوبارہ پیٹ میں درد شروع ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا علاج تو معلوم ہے، دوڑ کر کے گئے درخت کے پاس، پتا توڑا، توڑ کر کے کھایا، پہلے کھایا تھا تو پیٹ کا درد ٹھیک ہو گیا تھا، اس مرتبہ کھایا ہے تو درد ٹھیک نہیں ہوا۔ کلیم اللہ تھے، اللہ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا، کہا پروردگار تیرا ہی بتایا ہوا نسخہ ہے، تو نے کہا تھا کہ پیٹ میں درد ہے وہ کھا لو، تو میں نے پہلی مرتبہ کھایا تو ٹھیک ہو گیا، دوبارہ کھایا ہوں تو ٹھیک نہیں ہو رہا، وجہ کیا ہے؟ اللہ نے ارشاد فرمایا موسیٰ پہلی مرتبہ کھایا تھا تو میری مرضی سے کھایا تھا، اس مرتبہ کھایا ہے تو اپنی مرضی سے کھایا ہے۔ پتہ یہ چلا یہ پتے، یہ دوائیں، یہ غذائیں، یہ تبھی طاقت و قوت اور شفا دیتی ہے جب اللہ کی مرضی اس میں شامل حال ہوا کرتی ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالی چاہتا ہے تو پھر وہ چیز بندے کو فائدہ دینے لگ جاتی ہے، ورنہ وہی علاج، وہی دوا کچھ لوگوں کو ٹھیک کرتی ہے، کچھ لوگوں پر اثر ہی نہیں کرتی ہے۔ حالانکہ ڈاکٹروں نے تو بتایا ہے کہ یہ بخار کی دوا ہے، پھر اس کا ٹھیک ہوا، تمہارا کیوں نہیں ٹھیک ہوتا؟ شفا من جانب اللہ ہے، اللہ جسے شفا عطا فرما دیتا ہے اس کا بخار تو چائے سے بھی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اللہ جسے شفا عطا فرما دے، تو کبھی اپنے ذہن و دماغ میں یہ خیال نہ لاؤ کہ یہ جوانی، یہ طاقت، یہ قوت یہ ہمارے میوے کی بنیاد پر ہے، اپنے پیسے کمائے ہوئے پیسے کی بنیاد پہ ہے، یہ ہماری جوانی ہے، یہ ہماری عمر ہے، ہماری بدولت ہے، نہیں، یہ سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ یہ تمہارے بدن کے کپڑے، یہ تمہاری خوراک، یہ ہماری اور تمہاری روزی، یہ ہمارے اور تمہارے جو کچھ بھی ساز و سامان ہیں جو اللہ نے ہمیں اور آپ کو آسانی کے لیے عطا فرمائے ہیں، یہ سب کچھ رب تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، سب کچھ۔ تو کبھی یہ نہ سوچئے کہ میں سب کچھ میں نے کیا ہوا ہے، ہمیشہ اپنے دماغ میں یہ خیال رکھا کریے کہ ہمارا پیدا کرنے والا اللہ ہے، وہی ہمیں کھلا رہا ہے، وہی ہمیں جلا رہا ہے، جو کچھ ہمیں مل رہا ہے وہی پروردگار ہمیں عطا فرما رہا ہے۔ تو اس چیز کی ضرورت ہے، اور ہمارے بالخصوص جو نوجوان افراد ہیں ان سے یہ بات میں بالخصوص عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ تھوڑی سی توجہ اپنے دین، اپنے مذہب، اللہ و رسول کی طرف لگائیے۔ باتیں پڑھ سکتے ہیں تو پڑھیے، نہیں پڑھے لکھے نہیں پڑھ سکتے ہیں تو علماء کی صحبتوں میں جائیے اور جا کر کے ان سے سیکھیے۔ آپ کے دل کے اندر جب دین آئے گا، جب سیکھنے لگیں گے آپ، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ بے پناہ رحمتیں اور برکتیں آپ کو عطا فرمائے گا۔ اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا ہوا ہے نکاح کریے، حضور نے بھی فرمایا ہوا ہے حدیث مبارکہ کے اندر۔ نکاح کیا ہے؟ نکاح سنت مصطفیٰ ہے۔ رسول فرماتے ہیں النکاح من سنتی، نکاح کرنا میری سنت ہے۔ نکاح کرنا رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے، عبادت کا کام ہے، حضور کی خوشی کا کام ہے۔ حضور فرماتے ہیں فمن رغب عن سنتی فلیس منی، استطاعت ہونے کے باوجود جو اس سے منہ موڑ لے وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ آپ ذرا اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچئے، کون نہیں چاہتا کہ حضور انہیں یہ کہہ دیں کہ آپ ہمارے ہو؟ کوئی یہ چاہتا ہے کہ حضور انہیں دیکھیں اور کہہ دیں تم ہم میں سے نہیں ہو، تم ہم سے الگ ہو؟ ہر کوئی حضور کا بننا چاہتا ہے، ہر کوئی حضور کا بننا چاہتا ہے۔ لہذا حضور نے فرمایا استطاعت ہو اور بندہ نکاح نہ کرے، حضور نے فرمایا فلیس منی، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو استطاعت ہو جانے کے بعد تاخیر مت کیا کرو، وقت پر نکاح کر لیا کرو، وقت پر نکاح کیا کرو۔ بہت زیادہ دیر تک رکنا اس ماحول میں، جبکہ یہود و نصارہ کی بہت پہلے کی سوچ آج ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے۔
اور ہم جب چاہتے ہیں، انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، جیسے چاہتے ہیں ویسے استعمال کرتے ہیں، جو چاہتے ہیں وہ دیکھتے ہیں۔ آج کے زمانے میں تو یہ کہتا ہوں کہ تربیت شروع سے ہی کر دینی چاہیے بچے کی، اور ایسا پہلے ہوتا تھا، آج ختم ہو گیا ہے۔ ایک بڑی تیکھی بات ہے، آج کے زمانے میں 18 19 20 سال کا لڑکا غلطی کرتا ہے تو ماں باپ کہتے ہیں ابھی بچہ ہے۔ شریعت کیا کہتی ہے؟ یہ بچہ ہے کہ بڑا ہے؟ شریعت کیا کہتی ہے؟ شریعت کہتی ہے اگر لڑکے کی بات ہو، شریعت کہتی ہے 12 سے لے کے 15 سال کی عمر میں یہ بالغ ہوتا ہے۔ مطلب 12 سال تک شریعت کے احکام، نماز، روزے، جو فرائض واجبات وغیرہ ہیں وہ اس کے اوپر لاگو نہیں ہوتے، لیکن 7 سال کی عمر سے ہی اس کی تربیت کے لیے مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا ہوا ہے کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے مسجد لے کر کے جاؤ، اپنے ساتھ میں لے کر کے جاؤ۔ جب بچہ 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے تو اسے مار کر کے نماز پڑھواؤ۔ ہمارے یہاں بچوں کو کام پر بھیجنے کے لیے تو مارا جاتا ہے، لیکن مسجدوں میں جانے کے لیے ڈانٹا تک نہیں جاتا ہے۔ بچہ مسجد نہ جائے، حتیٰ کہ بچوں کا حال یہ ہو گیا کہ بچوں نے جمعہ چھوڑ دیا، عید کی نماز پڑھنے لگ گئے۔ بچے جمعہ کے دن گئے بھی تو پتہ نہیں کیا پڑھا کیا لکھا، خطبے کی اذان کانوں میں سنائی دی، دوڑ کر کے مسجد میں گھسے۔ تمہیں پتہ نہیں کہ خطبے کا سننا یہ واجب ہے، خطبہ سنا جاتا ہے، اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خطبہ دیا کرتے تھے، صحابہ سنا کرتے تھے۔ آج جو وارث انبیاء ہیں وہ ممبروں پر کھڑے ہو کر کے خطبہ دیتے ہیں، حضور خطبہ دیتے تھے، غلام سنا کرتے تھے۔ آج غلام وارث انبیاء کی شکل میں کھڑے ہو کر کے خطبہ دیتا ہے۔ ہم سارے غلاموں کا یہ فریضہ ہے کہ ہم سب کو خطبہ سننا چاہیے، لیکن کچھ لوگ خطبے میں پہنچے، کچھ خطبے کے بعد پہنچے، اور پہنچنے کے بعد امام صاحب کے ساتھ رکوع سجدہ کیا۔ رکوع میں کیا پڑھا جاتا ہے نہیں پتا، سجدے میں کیا پڑھنا ہے نہیں پتا۔ رکوع میں امام کو ہم نے کس حال میں پایا ہے؟ کچھ لوگ وضو ہی کرتے رہ جاتے ہیں، امام رکوع سے اٹھ جاتا ہے، دوڑ کر کے جا کے شامل ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں 2 سجدہ تو ہم کو مل گیا، رکوع آپ کا چلا گیا، 2 سجدہ آپ نے پایا۔ سلام پھیرتے ہیں، چلے آتے ہیں، ہفتے کی 1 دن کی بھی نماز خراب ہو جاتی ہے۔ سیکھنا چاہیے۔ تو حضور نے فرمایا جب 7 سال کی عمر سے آپ بچے کو لے کر کے جائیں گے، بچہ آپ کو دیکھے گا اور دیکھ کر کے بچہ سیکھے گا۔ ظاہر سی بات ہے 7 سال کی عمر سے 10 سال کی عمر تک، 3 سال تک کوئی بھی بچہ آپ کے بغل میں کھڑے ہو کر کے نماز پڑھے، اور حضور نے یہ بھی فرمایا ہے نماز جب پڑھو تو کم از کم اس کے اندر جو بھی پڑھا جاتا ہے اتنی آواز سے پڑھو کہ خود سن سکو، خود سن سکو۔ مسئلہ بیان کیا گیا کہ جو صرف منہ ہلائے اور جو وہ پڑھ رہا ہے وہ اس کی آواز اس کے کانوں تک نہ آئے تو فرماتے ہیں اس کی نماز ہی نہیں ہوتی ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آدمی جو پڑھ رہا ہے وہ خود سنتا ہو۔ آپ کا بچہ کبھی نہ کبھی آپ سے پوچھ لے گا کہ ابا آپ سجدے میں جاتے ہو تو کیا کہتے ہو، آپ رکوع میں جاتے ہو تو کیا کہتے ہو، کیونکہ 3 سال تک ہم نے اپنے بچے پر محنت کی ہے، اب 10 سال کا ہو چکا ہے، اب 2 سال ہم اسے بتائیں گے کہ رکوع میں کیا پڑھا جاتا ہے۔ جب 12 سال کی عمر کو پہنچے گا، اگر 12 سال کی عمر میں ہی بالغ ہوتا ہے، اس کے اوپر نماز فرض ہو جائے گی، پھر اسے پوچھنا نہیں پڑے گا کہ کانوں تک ہاتھ اٹھا کر کے کیا کہا جاتا ہے، سجدے میں ناک رگڑ کر کے کیا کہا جاتا ہے، رکوع میں جھک کر کے کیا کہا جاتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں جب آدمی نماز ادا کرتا ہے، بیٹھتا ہے، تو بیٹھنے کے بعد انگلی کیوں اٹھائی جاتی ہے، کس بات پر اٹھائی جاتی ہے، کس جگہ اٹھائی جاتی ہے، یہ پوچھنا نہیں پڑے گا۔ جب تربیت شروع سے ہوگی تو حال یہ ہوگا آپ کا بچہ بالغ ہوگا، نماز پنجگانہ کا پابند بھی ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ اہل سنت مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ 7 سال کی عمر سے نماز پڑھنے کے لیے مسجد لے کر کے جاؤ، اور 20 سال کا لڑکا غلطی کرے ہم کہتے ہیں بچہ ہے۔
ہم کہتے ہیں بچہ ہے، آپ جس کو بچہ کہہ رہے ہو یہ 21 سال کی عمر کو جائے گا، 22 کی عمر کو جائے گا، 23 تک پہنچتے پہنچتے آپ کسی مولانا صاحب کے پاس پہنچ جائیں گے، اور پہنچنے کے بعد آپ وہ موٹا موٹا آنسو بہا کر کے کہیں گے حضرت جی پھٹ جاتا ہے، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، نہ میری بات سنتا ہے، نہ میری طرف توجہ دیتا ہے، کیا کماتا ہے، کہاں اڑاتا ہے، کچھ پتہ بھی نہیں چلتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ بڑا بڑھیا پیسہ کماتا ہے پردیس میں جا کر کے، آج تک حرام ہے، اس کا 1 روپیہ میں نے نہیں دیکھا۔ یہ کیوں ہے؟ اگر وہ مسجد گیا ہوتا اللہ کی رحمت اس کے دل کے اندر آئی ہوتی۔ اللہ جنت نہیں خریدی جا سکتی ہے، سب کچھ کر لو، اگر جنت خریدنا ہے تو ماں اور باپ کو راضی کرنا ہوگا۔ یہ راضی ہے تو مصطفیٰ راضی ہے، مصطفیٰ راضی ہے تو خدا راضی ہے، اگر خدا راضی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت انہی کے لیے بنائی ہے جن سے اللہ راضی ہوا۔ تو مسجدوں میں لے کر کے جایا کرو، شروع سے تربیت کیا کرو، پھر چیک کرو اپنے بچے کو کس طرف یہ اس کا رجحان ہے۔ بڑی بنیادی بات ذکر کر رہا ہوں میں، کس طرف اس کا رجحان ہے۔ آپ دیکھو اس کا رجحان کس طرف ہے۔ اگر اس کا رجحان پڑھائی لکھائی میں وہ بہتر ہے، اچھی پڑھائی لکھائی کر رہا ہے، ذہن لگائے ہوئے ہے، دل لگائے ہوئے ہے، بستہ پھینک کر کے گھومتا نہیں ہے، آپ اسے پڑھاؤ، آدھی روٹی کھاؤ اسے پڑھاؤ، آپ 1 وقت کا کھانا کھاؤ اسے پڑھاؤ، محنت کرو، مزدوری کرو، چاہے جہاں سے پیسہ لے کر کے آؤ، حلال کی روزی لاؤ، اسے پڑھاؤ، اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم اسے دلواؤ۔ اگر دیکھو اس کا قوت حافظہ مضبوط ہے، اسے حافظ قرآن بناؤ، حافظ الحدیث بناؤ، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سکھاؤ۔ آپ دیکھو یہ انگلش میں آگے ہے، انگلش پڑھاؤ، یہ میتھ میں آگے ہے، میتھ پڑھاؤ، جس میدان میں وہ آگے ہو آپ اس میں لے کر کے جاؤ، لیکن بنیاد آپ مدرسوں سے ڈالو کہ آپ کا بچہ قرآن پڑھنا جانتا ہو۔ میں تو بڑے دعوے کے ساتھ کہتا ہوں 1 سے لے کر کے 5 تک، 5 سال تک اگر کوئی اپنے بچے کو دین کی تعلیم سیکھنے کے لیے مدرسے میں چھوڑ دے اور مولانا صاحب کے پاس وہ 1 سے لے کر کے 5 تک کی تعمیر ادب اور نورانی تعلیم پڑھ لے، انشاءاللہ تعالی بڑی اچھی خاصی معلومات اسے حاصل ہو جائے گی، بہت بہترین معلومات حاصل ہو جائے گی۔ لیکن ہم یہ چاہتے ہیں، آج لے کر کے گئے مولانا صاحب کے پاس، 1 سال ہوا، 1 سال کے بعد ہم ترنت سوال کرتے ہیں اچھا یہ بتائیے 1 سال ہو گیا ابھی تک بچہ قرآن نہیں پایا، آپ محنت نہیں کرتے ہیں۔ 5 تک کلاس اور درجے ہوتے ہیں، اس میں بھی آپ انگلش اور ہندی میں لے کر کے جاتے ہو تو آپ برابر کہتے ہو کہ سال بھر ہو گیا UKG میں ہے، 1 سال ہو گیا فرسٹ میں ہے، دوسرا سال ہو گیا سیکنڈ میں، اور یہاں 1 ہی سال میں 5 کلاس کی ساری کتابیں پڑھوانا چاہتے ہو۔ نہیں، 5 سال تک آپ اسے چھوڑو۔ ایسے ہی تو بنیاد مدرسوں سے ڈلواؤ، جس معاملات جس لائن میں دیکھو آگے جا رہا ہے اس طرف آپ اس کا رجحان ڈال دو، اس کو آگے کرو۔ اگر دیکھو کہ پڑھائی لکھائی کی طرف اس کی رغبت نہیں ہے، کام کاج کی طرف ہے، اسے ہنر سکھاؤ، اسے ہنر سکھاؤ، بہترین ہنر سکھاؤ، تاکہ جب اس کی عمر 20-22 سال کو پہنچے اس کی نگاہیں بھٹکنے نہ پائیں، اس کے دل بھٹکنے نہ پائیں۔ اس سے پہلے ایک کام کرو، جب وہ اس لائق ہو جائے گا، خود کمانے کھانے کے لائق ہو جائے گا، کسی کا خرچ برداشت کرنے کے لائق ہو جائے گا، آپ وقت پر اس کا نکاح کر دو، وقت پر اس کی شادی کر دو۔ آپ جانتے ہیں اس کا فائدہ کتنا بڑا ہوگا؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہے نکاح کو اتنا عام کرو کہ زنا مشکل ہو جائے، اتنا عام کرو کہ زنا مشکل ہو جائے۔ آج ہم نے نکاح کو اتنا مشکل کر دیا ہے کہ زنا عام ہو چکا ہے، زنا عام ہو چکا ہے۔ کہاں جا رہے ہیں ہمارے نوجوان؟ کس طرف جا رہے ہیں؟ باپ کے سامنے بیٹا کانوں میں موبائل لگا کر کے 11 بجے رات تک دروازے پر بیٹھا ہوتا ہے، باپ کہاں سو رہا ہوتا ہے؟ کیوں نہیں پوچھتا اپنے بیٹے سے کہ آخر یہ بتا تو کس سے بات کرتا ہے رات کے 11 بج گئے 12 بج گئے؟ کیوں نہیں رکھوالیاں کی جاتی؟ یاد رکھو رسول پاک نے فرمایا ہوا ہے تم میں سے ہر ایک مسئول ہے اور اپنی رعایا کے متعلق اس سے سوال کیا جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ باپ خاموشی کے ساتھ دیکھتا رہے اور قیامت کے دن اسے چھوڑ دیا جائے گا، نہیں، باپ سے پوچھا جائے گا تو نے اپنے اولاد کی تربیت کیوں نہیں کی تھی؟ تیرے آنکھوں کے سامنے تیرا بیٹا غلط کر رہا تھا، تو نے اسے ٹوکا کیوں نہیں؟ تو نے اسے منع
کیوں نہیں کیا؟ تیرے ہاتھ میں طاقت و قوت تھی، تیرے خرچے سے وہ پل رہا تھا، تو اسے کھانا کھلا رہا تھا، اس کی ضروریات پوری کر رہا تھا، کہاں چلا گیا تھا؟ کھیت میں کام نہ کرتا تھا، تم مارتا تھا، لیکن جب تیرا بیٹا بگڑ رہا تھا اس وقت تو نے اس کی تربیت کیوں نہ کی؟ ہر باپ سے پوچھا جائے گا، ہر باپ سے اس کی بیوی کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا، اس کی بیٹی کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا، اس کے ماں اور باپ کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا۔ یاد رکھو، یہ نہ سوچنا ہم نگاہوں سے دیکھتے ہیں کچھ نہیں بولتے تو کچھ نہیں ہوگا، یہاں وہ بگڑ جائے گا، جس کے بگڑنے میں اگر آپ نے اس کی تربیت میں ساتھ نہ دیا تو پھر آپ بھی اس کے ساتھ شامل ہو جائیں گے، آپ بھی شامل ہو جائیں گے، قیامت کے دن آپ کو بھی جواب دینا پڑے گا۔ ہر باپ کو خیال رکھنا چاہیے۔ تو حضور نے یہ فرمایا کہ نکاح کو اتنا عام کرو کہ زنا مشکل ہو جائے، لیکن ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے بہت مشکل کر دیا ہے۔ لہذا میں آپ سے کہتا ہوں، اس تفصیل میں جاؤں گا تو بڑی دور چلا جاؤں گا کہ نکاح بڑا مشکل ہو چکا ہے آج کے زمانے میں۔ کچھ موٹی موٹی باتیں میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ مانگنے والا سسٹم کب سے پیدا ہو گیا؟ مسلمان اور مانگنے لگ گیا اوروں سے۔ مسلمان کا تو نظریہ یہ تھا، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ وہ اپنی ساری توجہ مصطفیٰ جان رحمت کی جانب لگاتا تھا، مدینے کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو کر کے کہتا تھا، آپ کو تاریخ کا نہیں پتا، صحابی رسول ہوتے تھے، مسجد میں آ کر کے حاضری دیا کرتے تھے۔ ایک صحابی ہے، رات کا 2 بج رہا ہے، مسجد نبوی کے اندر موجود ہیں، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں، میرے صحابی یہ وقت تو نہیں ہے مسجد میں آنے کا، اس وقت کیوں آئے ہو؟ وہ صحابی عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ میں قرضدار ہو گیا ہوں، قرض سے سبکدوشی چاہیے، اس لیے مسجد کے اندر آیا ہوا ہوں۔ مسلمانوں کا حال یہ ہے، وہ مانگتے ہیں تو اللہ اور اس کے رسول سے مانگا کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں جایا کرتے ہیں۔ مسلمان کب سے مانگنے لگ گیا دوسروں کے ساتھ؟ لہذا میں آپ سے کہتا ہوں، یہ مانگنے والا سسٹم بند کریے مانگنے والا سسٹم، اسے چھوڑیے۔ آپ مجھے بتائیے، گاڑی مانگ کر کے آپ لے کر کے چلے آئے، گاڑی خریدنا آسان ہے، اس میں تیل ڈال کر کے چلانا مشکل ہے۔ خریدنا آسان ہے، آدمی بہت دنوں تک روپیہ پیسہ اکٹھا کر کے گاڑی خرید سکتا ہے، لیکن روز ڈیلی تیل ڈالنا اور تیل ڈال کر کے چلانا یہ مشکل ہے۔ اگر آپ کے بازو میں طاقت ہے، آپ تیل ڈال سکتے ہیں، تو میں کہتا ہوں آپ 4 ویلر خریدنے کے لائق ہیں، آپ چاہو گے آپ خرید لو گے۔ مانگنے والا سسٹم بند کرو۔ آپ کا بیٹا ہے، آپ کے بیٹے کی ضرورت ہے بیٹی، اگر آپ کی بیٹی ہے، آپ کی بیٹی کی ضرورت ہے بیٹا، نہ کہ یہ گاڑی ہے، یہ گھوڑا ہے۔ ہمارے علماء فرماتے ہیں، آج کل لوگ روپیہ پیسہ زمین جائیداد دیکھ کر کے شادیاں کرتے ہیں، یہی وجہ ہے لڑکی اور لڑکا انہیں صحیح نہیں ملتے، گاڑی انہیں صحیح مل جایا کرتی ہے، چھکائی اور پیسہ انہیں صحیح مل جایا کرتا ہے۔ پہلے کے رشتے ہوا کرتے تھے، کوئی مال و ملال دیکھ کر کے شادی نہیں ہوتی تھی۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، حضرت عمر فاروق اعظم ہے، آپ رات کو نقاب ڈال کر کے گھومتے ہیں، اور گھومتے گھومتے جب آپ پہنچے ہیں ایک گھر کے پاس پہنچے تو گھر سے آواز آ رہی ہے، ایک بیٹی ہے اور ایک ماں ہے۔ ماں اپنی بیٹی سے کہتی ہے، بیٹی دودھ کے اندر پانی ملا دے۔ بیٹی کہتی ہے، امی جان میں دودھ میں پانی نہیں ملا سکتی، امیر المومنین سنیں گے تو کیا کہیں گے۔ ماں کہتی ہے، بیٹی رات کا وقت ہے، امیر المومنین تھوڑی دیکھ رہے ہیں۔ بیٹی تڑپ کر کے کہتی ہے، ماں امیر المومنین تو نہیں دیکھ رہے، امیر المومنین کا خدا ضرور دیکھ رہا ہے، وہ خدا ضرور دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر کے کانوں میں یہ آواز آئی، وہ کون ہے؟ وہ غریب ہے، غریب، سر پہ سایہ نہیں، نہ کوئی بھائی ہے نہ کوئی باپ ہے، ماں اور بیٹی ہے۔ حضرت عمر آئے، کون ہے عمر؟ عمر وہ ہے جو 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کر رہے ہیں۔ عمر کون ہے؟ مصطفیٰ جان رحمت کی خلافت میں دوسرے خلیفہ ہیں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عمر کون ہے؟ عمر وہ ہے جن کے قصیدے جبریل امین بیان کیا کرتے ہیں۔ عمر کون ہے؟ عمر وہ ہے، حضور فرماتے ہیں، اگر جبریل امین بھی 950 سال تک میرے عمر کی شان بیان کرے تو اس کی شان ختم نہیں ہو سکتی ہے۔ عمر کون ہے؟ عمر وہ ہے کیسر و کسریٰ جن کے نام سے کانپا کرتے ہیں۔ عمر کون ہے؟ عمر وہ ہے جن کے سائے سے شیطان بھاگ جایا کرتا ہے۔ ہاں ہاں، عمر کون ہے؟ عمر وہ ہے کعبے کی دیواروں سے لگ کر کے مصطفیٰ نے اپنی دعاؤں میں جسے مانگا ہوا ہے، وہ حضرت عمر فاروق اعظم ہے۔ اتنی بڑی شخصیت ہے، ہم اور آپ کیا ہیں؟ حضرت عمر گھر پہ آئے اور آنے کے بعد دوسرے دن اپنے بیٹے کے لیے
لیے اس بچی کا پیغام، اس بچی کے پاس پیغام بھیجا کہ میرے بیٹے کے ساتھ اپنی بیٹی کا رشتہ کر دے۔ آپ مجھے بتاؤ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ہمارے ہیرو ہیں، یہ ہمارے آئیڈیل ہیں، یہ صحابی رسول ہیں، خلفائے راشدین میں سے ہیں، یا سرائے مبشرہ میں سے ہیں، یہ حضرت عمر فاروق اعظم ہیں، جن کے متعلق اور ان تمام لوگوں کے متعلق حضور نے فرمایا ہوا ہے اصحابی النجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے جتنے صحابہ ہیں ستاروں کے مانند ہیں، جس کے پیچھے بھی چلے جاؤ گے اللہ تمہیں ہدایت عطا فرما دے گا۔ ہم حضرت عمر کو اپنا آئیڈیل مانتے ہیں، عمر کا کردار کیا بتا رہا ہے؟ عمر کا کردار یہ بتا رہا ہے روپیہ پیسہ نہیں دیکھا جاتا ہے، یہ دیکھا جاتا ہے محمد مصطفیٰ سے محبت کتنی کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف کتنا رکھتا ہے۔ تو آپ سے میں کہتا ہوں مانگنے والا سسٹم بند کریے، آؤ حضور کے ایک حدیث سنو، بڑی مشہور حدیث ہے۔ حضور فرماتے ہیں شادیاں 4 وجہوں سے کی جاتی ہیں، لحسبها، لحسنها، لمالها، لدینها، مال و دولت کی بنیاد پر، حسب و نسب کی بنیاد پر، حسن و جمال کی بنیاد پر، دینداری کی بنیاد پر، 4 وجہ سے۔ یا تو دیکھا جاتا ہے کہ فلاں سیٹھ صاحب کا گھر ہے نا، فلاں سیٹھ صاحب کا گھر ہے، ہم ان کے وہاں رشتہ کر لیں گے تو ہمارا وقار اونچا ہو جائے گا۔ مال و دولت دیکھ کر کے کسی نے آ کر کے رشتہ بتایا کہ فلاں جگہ رشتہ کر لیجئے، اب جس نے رشتہ بتایا ہم پوچھا اچھا ٹھیک ہے بھائی اپنے بیٹے کا رشتہ کریں، دے گا کیا؟ کہنے لگے 1.5 لاکھ چھکائی دے گا، کہنے لگے ترنت رشتہ کریے، ترنت رشتہ کریے۔ یا تو کسی نے آ کر کے بتایا کہ بڑی خوبصورت ہے، بڑی حسین و جمیل ہے، یہ لڑکا بڑا خوبصورت ہے، بڑا حسین و جمیل ہے۔ ایک وجہ ہے دینداری، نمازی ہے، روزے دار ہے، پرہیزگار ہے، قرآن کی تلاوت کرتی ہے، عبادت کرتی ہے، یا قرآن کی تلاوت کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، ساری چیزیں۔ ہمارے اس دور میں میں ایک جملہ کہوں آپ سے، علماء کی دعا رہی، ان کی توجہ تو انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا۔ دینداری بھی ہم دیکھتے ہیں نا تو صرف بیٹیوں میں دیکھتے ہیں، بیٹی کے بارے میں اتنی تحقیق، نماز پڑھتی ہے کہ نہیں، تلاوت کرتی ہے کہ نہیں، صبح کیا بجے اٹھتی ہے، کبھی بیٹے کے بارے میں بھی تحقیق کی ہے کہ نماز پڑھتا ہے کہ نہیں؟ کیوں نہیں پوچھتے آپ؟ حضور نے صرف یہی فرمایا کہ بیٹی کی دینداری دیکھی جائے گی، بیٹے کی نہیں دیکھی جائے گی۔ بیٹے کے بارے میں پوچھنا چاہیے نا، بیٹی کا رشتہ کرنا ہے، جب بیٹا ڈھونڈو، داماد ڈھونڈو تو پوچھو کہ تیرا بیٹا قرآن پڑھنا جانتا ہے کہ نہیں، تیرا بیٹا جمعہ کے دن سویا رہتا ہے یا مسجد میں ہوتا ہے، اذان ہوتی ہے تو تیرا بیٹا جوا کھیلتا ہے، بازاروں میں جاتا ہے یا مسجد کی طرف رخ کرتا ہے۔ تیرے بیٹے کو ہاں کھل کے پوچھنا محمد مصطفیٰ پر درود پڑھنا جانتا ہے کہ نہیں، کلمہ طیبہ آتا ہے کہ نہیں، ڈٹ کر کے پوچھو، ڈٹ کر کے پوچھو، دینداری کا معاملہ ہے۔ حضور نے فرمایا ہوا ہے دینداری دیکھنے کے لیے، کیوں نہیں پوچھیں گے؟ بیٹی کے بارے میں سوال ہوتا ہے، نماز پڑھتی ہے کہ نہیں، روزہ رکھتی ہے کہ نہیں، حج کرتی ہے کہ نہیں، یہ کرتی ہے کہ نہیں، ساری چیزیں۔ بیٹے کے بارے میں صرف ایک چیز، کتنا کماتا ہے، ڈالر میں کہ ریال میں۔ اگر کسی نے کہہ دیا ڈالر میں سیلری ہے، کرنے لگے ترنت فکس کریے، ترنت فکس۔ پتا کیا چلا؟ سیلری ڈالر کی تھی، عزت و وقار نہ دے سکا، بعد میں رونا رونے لگ گئے۔ دینداریاں دونوں طرف دیکھا کرو، دونوں طرف، ایک طرف نہیں۔ اب سنو حضور کیا فرماتے ہیں، حضور فرماتے ہیں جو مال و دولت دیکھ کر کے شادی کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے غریب بنا دے گا۔ جسے اللہ غریب بنانے لگ جائے اسے کوئی امیر بنا سکتا ہے؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ جسے اللہ غریب بنائے اسے کوئی امیر کر دے گا؟ کوئی نہیں کر سکتا۔ اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اگر وہ فقیر ہوں گے تو اللہ اپنے فضل سے انہیں مالدار بنا دے گا، اپنے فضل سے اللہ مالدار بناتا ہے۔ اور دوسری چیز حضور ارشاد فرماتے ہیں حسن و جمال دیکھ کر کے کرو گے، حسن ایک دن ختم ہو جائے گا،
بہت بڑھیا گھر گھرانہ دیکھ کر کے کرو گے سیٹھ جی والا، تو حضور فرماتے ہیں کسی کی سیٹھ صاحب کے وہاں شادی کر کے یہ سوچو گے کہ ہمارا قد اونچا ہو جائے گا، بڑھ جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ذلیل کر کے رکھ دے گا، تم ذلیل ہو جاؤ گے۔ لیکن حضور کیا فرماتے ہیں؟ حضور فرماتے ہیں اگر تم دینداری دیکھو گے تو اللہ تمہیں مالداری بھی عطا فرمائے گا، عزت و وقار بھی عطا فرمائے گا، تمہارے قد کو بلندی بھی عطا فرمائے گا۔ مسلمانوں اس بات کو یاد رکھ لو، یاد، یہ میں نہیں کہتا، یہ مصطفیٰ نے فرمایا ہوا ہے، مصطفیٰ کی زبان سے نکلی ہوئی بات کا حال یہ ہے، آسمان زمین پر آ سکتا ہے، زمین آسمان پر جا سکتی ہے، لیکن مصطفیٰ کا فرمان کبھی بدل نہیں سکتا ہے، کبھی نہیں بدل سکتا۔ بڑی تیزی کے ساتھ چونکہ بہت سارے لوگ ہیں فہرست میں، تو کچھ باتیں اور عرض کروں گا، مشکل سے 10 سے 15 منٹ لوں گا آپ کا، باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں آپ کی، اور آگے بڑھتے ہیں۔ دینداری دیکھ کر کے نکاح کرنا چاہیے۔ دینداری میں کیا دیکھنا چاہیے؟ دینداری میں کیا دیکھنا چاہیے؟ دینداری میں کیا دیکھنا چاہیے؟ نماز، روزہ، تلاوت، حج، زکوٰۃ، یہی سب دیکھتے ہیں نا۔ بڑی ذمہ داری کے ساتھ ایک جملہ کہتا ہوں، یاد رکھیے گا، نماز، روزہ، تلاوت، حج، زکوٰۃ، یہ سب ہیں اعمال، اور اعمال مقبول تب ہوتے ہیں جب بندے کا عقیدہ ٹھیک ہو۔ پہنچے آپ؟ اعمال مقبول تب ہیں جب بندے کا عقیدہ ٹھیک ہو۔ تو نماز، روزہ، یہ تو اعمال ہیں۔ کسی کی نماز قبول کب ہوگی؟ جب اس کا عقیدہ ٹھیک ہوگا۔ کسی کی تلاوت قبول کب ہوگی؟ جب اس کا عقیدہ ٹھیک ہوگا۔ کسی کا حج قبول کب ہوگا؟ جب اس کا عقیدہ ٹھیک ہوگا۔ عقیدہ اگر بیکار ہو تو ماتھے کا نشان کوئی فائدہ نہیں دے گا، کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ تب تو بات بڑی آگے چلی گئی۔ دینداری میں ہم تو دیکھنے گئے نماز، روزہ، تمام چیزیں ہیں، یہ تو سارے نکلے اعمال۔ نماز پڑھنے والے بہت سارے موجود ہیں، حضور نے فرمایا 73 فرقے ہوں گے نماز پڑھنے والے، قرآن پڑھنے والے، اتنی نمازیں پڑھیں گے، اتنی تلاوت کریں گے۔ صحابہ سے حضور نے فرمایا کہ تم اپنی نمازوں کو کم سمجھنے لگ جاؤ گے۔ اب آپ مجھے بتائیے، اگر یہ اعمال ہیں اور اعمال بغیر عقائد کے ٹھیک ہوئے مقبول نہیں ہوتے، قبول نہیں ہوتے، تو پھر مجھے، ہم کو اور آپ کو، آپ ایمانداری سے بتائیے، سب سے پہلے نماز اور روزہ دیکھنا چاہیے یا سب سے پہلے ہمیں اور آپ کو عقیدہ دیکھنا چاہیے؟ عقیدہ دیکھنا چاہیے، عقیدہ دیکھنا چاہیے۔ عقیدہ دیکھنا ہو تو کیسا دیکھنا چاہیے؟ آپ سیدھا سیدھا سنیے، وہ تفصیل علماء کرام جانے، وہ بیان کرے، سیدھا سیدھا آپ یاد رکھیے۔ عقیدہ ہم وہ تلاش کریں گے جو نہ صحابہ کا گستاخ ہو، نہ ولیوں کا گستاخ ہو، نہ نبی کا گستاخ ہو، نہ اللہ کا گستاخ ہو۔ ہم اس عقیدے والے کے وہاں شادی بیاہ کریں گے جس کا عقیدہ اللہ کے محبوب بندوں کے بارے میں ٹھیک ہو، اور اس پوری دھرتی پر، اس کائنات میں اگر کوئی ایسے عقیدے والا ہے تو وہ صرف ایک ہے، جسے اہل سنت والجماعت کہا جاتا ہے۔ اور اہل سنت والجماعت میں بھی بہت سارے ڈاکو اور چور گھس گئے۔ پہچان کے لیے آج کے زمانے میں اگر کوئی یہ صحیح عقیدے والا ڈھونڈنا ہو تو اسے دیکھا جائے گا جو بریلی کے تاجدار کو مانتا ہو، جو مفتی اعظم ہند کو مانتا ہو، جو حضور تاج الشریعہ کو مانتا ہو، جس کا تعلق بریلی کے ساتھ مضبوط ہے، ہم اس کے ساتھ رشتہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تو عقائد میں کیا دیکھنا ہے؟ بریلی کے تاجدار کو، یہ تو میں نے بڑے جلدی سے بتا دیا آپ کو، بالتفصیل بات ہوتی تو اور۔ تو اپنا ہم عقیدہ دیکھ کر کے، حضور فرماتے ہیں کہ 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنمی، 1 جنتی۔ آخری بات ہے چونکہ میری تقریر ختم ہو گئی، 72 جہنمی، 1 جنتی۔ آپ مجھے ایمانداری سے بتاؤ، جب حضور نے کہا ہے تو صحیح ہے، 72 جہنمی، 1 جنتی۔ اگر کوئی سنی اپنے آپ کو جنتی سمجھتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کے علاوہ جتنے ہیں وہ سارے جہنمی۔
سمجھ رہے ہیں؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ نکاح کس کا ہونا چاہیے؟ جنتی کا کہ جنتی جہنمی کا؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ کس کا نکاح ہونا چاہیے؟ جنتی کا ہونا چاہیے؟ تو پھر حضور تاج الشریعہ کا کلام پڑھو نا. حضور تاج الشریعہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے. سنیوں ہی میں شادی کرو، یہ وہابی نہیں فیملی کے لیے. حضور تاج الشریعہ فرماتے ہیں. اور آگے سنو، کچھ لوگ چلے آئے دنیا میں، ان کو پتہ نہیں، نہ سمجھ مرتے ہیں. زندگی کے لیے جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے. کہہ گئے حضور تاج الشریعہ مسلک اعلی حضرت پہ قائم رہو، مسلک اعلی حضرت پہ قائم رہو. زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے، زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے. پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو، آپ کو، سب کو اپنے بچوں کا نکاح صحیح عقیدے والوں کے وہاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کل کے جو برے خیالات کے بد اللہ تعالیٰ ان سے ہم کو، آپ کو، سب کو محفوظ و مامون فرمائے. آج جن کے در دولت پر میری حاضری ہوئی، ان کے وہاں شادی، یہ محفل منعقد ہوئی، اللہ تعالیٰ ان کی شادی میں برکتیں عطا فرمائے. کسی قسم کی کوئی رکاوٹ ہو، کوئی پریشانی ہو تو اللہ میلاد کی برکت سے اسے دور فرمائے. اور ساتھ ہی ساتھ پروردگار عالم انہیں دارین کی خوشیاں عطا فرمائے، دارین کی خوشیوں سے مالا مال فرمائے. علی جناب مولانا اشتیاق احمد صاحب قبلہ کی دعوت پر میں حاضر ہوا.